آج وہ کئی ہزار پہ بک ہوتے ہیں ایڈوانس. ایسے جو حالات جب یہاں آتے ہیں تو انہوں نے کیونکہ لوگوں کی جیبوں سے 40-50 ہزار روپیہ نکالا ہوتا ہے، اب انہوں نے من گھڑت کہانیاں شیعوں کی کتابوں سے آپ کو غلط اور جھوٹی کہانیاں سنا کے آپ کے دل کو آپ کو اس طرح مجروح کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ مجمع ہی ان کا ہے، شاید یہ مجمع ہی. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قرآن حدیث اور صحیح روایات پیش کرنے والا بندہ ہو جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، تو فرمایا پھر ضرور اللہ کی بارگاہ سے اس کا اجر و ثواب ہوگا، ضرور اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ہو. آگے آ گیا امام قاسم کی شادی اور مہندی. تیسرا سوال جو ہوا آپ اس کا جواب دیتے ہیں، نہ یہ شادی ثابت ہے نہ ہی سیدنا قاسم رضی اللہ عنہ کی کربلا میں، نہ یہ شادی ثابت ہے اور نہ یہ مہندی، یہ سوائے اختراع اور بدعت کے اور کچھ بھی نہیں. اختراع اور بدعت کبیرہ کے اور کچھ بھی نہیں. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے کام جس طرح کرنا ناجائز، اسی طرح ان کاموں کو دیکھنا اور شرکت کرنا بھی اور مالی طور پہ ان کی مدد کرنا بھی برابر کا گناہ میں شریک ہوگا، وہ برابر کا گناہ میں. آخری سوال جو اس سوال میں اعلیٰ حضرت سے ہوا کہ 10 محرم الحرام کو میلے لگانا، آپ نے فرمایا جو میلوں میں آج کل یعنی آپ کے زمانے میں ہندوستان میں جو ہوتا تھا، فرمایا جو کچھ ہوتا ہے یہ سب بدعات اور گناہ اور شریعت کی روشنی میں ناجائز. ہاں کرنا ہے 10 کو کر، 9 کو کر، 8 کو کر، 11 کو کر، 12 کو کر، پورے مہینے میں جب کرنا ہے تو ان لوگوں کا ذکر خیر کر، اس کی محفل سجا، محفل ذکر حسین سجا، شہادت حسین کے نام سے محفل سجا اور شریعت کی روشنی میں اس پہ بیان ہو تو پھر اللہ کی رحمت برسے گی، پھر اللہ کی رحمت برسے گی. جس طرح کہ انشاءاللہ جیسے ہی اللہ کو منظور ہوا آپ کی مسجد میں بھی انشاءاللہ ہوگی انشاءاللہ الرحمن. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوتا ہے 526 صفحہ نمبر پر. مجلس مرثیہ خوانی اہل تشیع میں اہل سنت جماعت کو شریک اور شامل ہونا جائز ہے یا نہیں؟ میں اب اس کو سادہ لفظوں میں بتا دوں. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ان دنوں میں یا ان کے علاوہ جو شیعوں کی مجلس ہوتی ہے، جو شیعوں کی یا مختلف بدعات کبیرہ و شنیعہ ہوتی ہیں، ان میں کسی مسلمان سنی کو جانا جائز ہے؟ یہ سوال ہے. جواب حرام ہے. پہلا جملہ جواب کا کیا لکھا امام اہل سنت نے؟ حرام ہے. کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا جس نے کسی قوم کا تشخص، کسی قوم کا مجمع کثیر بنایا، سرکار نے فرمایا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، وہ انہی میں شمار کیا جائے گا. پھر اعلیٰ حضرت آگے بہت کچھ لکھتے ہیں کہ ان کی کوئی مجلس صحابہ کرام کی گستاخی سے خالی نہیں ہوتی اور عام سنی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے. جملے اس طرح کنایہ کے ہوتے ہیں، ہمارے امام اہل سنت کے جملے، اور یہ حقیقت بھی ہے، ہم نے بھی دیکھا ایسے ایسے کنایہ کے جملے جس کو یا تو عالم ہی سمجھے یا عالم کی صحبت سے جو سب سے زیادہ اٹھنے بیٹھنے والا کم از کم وہ سمجھے. عام بندے کی تو سمجھ کام ہی نہیں کرے گی کہ یہ بھی کہ کہیں جا کے گستاخی بنے گی. اعلیٰ حضرت پہ یہی لکھتے ہیں، یہی درد آپ تک پہنچا رہے ہیں. فرمایا مسلمانوں کے لیے کس طرح حلال ہو گیا، ان کی مجالس میں جانا تمہارے لیے کس طرح جائز ہو گیا. یہ تو دھوکہ ہے کہ ہم تو ذکر حسین سننے جاتے ہیں. کیا ذکر حسین آپ کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہوتا؟ لیکن بات اتنی ہے یہاں جھوٹ نہیں بولا جاتا. اکثریت کی بات کروں، یہاں کے علماء اہل سنت حقیقی روایات کو پیش کرتے ہیں، وہ جھوٹ بول سکتے. اس لیے لوگوں کا ذہن یہ بن گیا جب تک وہ جھوٹی باتیں نہ ہوں تو ذکر حسین ہی معاذ اللہ نہ ہوا.
حالانکہ یہ جہالت سے خالی نہیں، حالانکہ یہ جہالت سے، امام اہل سنت نے فرمایا تمہیں پتہ چلے یا نہ چلے، انہوں نے صحابہ کی گستاخی کرنی ضرور ہے، اور یاد رکھو جو کسی گستاخ کی گستاخی سننے میں بیٹھا ہے قرآن کی روشنی میں وہ برابر کا گستاخ ہے، قرآن کی روشنی میں وہ برابر کا۔ اسی پر قرآن کی آیت کا مفہوم اور آج کے درس کا اختتام، یہودیوں نے پلاننگ تیار کی، پورا ایک پروگرام بنایا اس وقت جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا، جب زکوٰۃ کا حکم، ان کا ایک پورا گروہ ایک راستے پر بیٹھا، اور ان کو علم تھا کہ یہاں سے شہنشاہ صداقت خلیفہ اول سیدنا عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گزرنا ہے۔ پلاننگ کیا تیار ہوئی؟ یہودیوں کا ایک بدماش کہنے لگا جب یہ گزریں گے ایسے جملے بولوں گا ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ شہنشاہ صداقت کا گزر ہوا، اس نے پتہ دوسرے جو مجمع میں تھے ان کو کیا کہا ہے کہ یہودی نے، تمہیں پتہ چلا مسلمانوں کا خدا غریب ہو گیا؟ کیا جملے بولے؟ یار قرآن ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ کا قرآن ہے۔ کہنے لگا تم نے سنا ہے؟ اکیلا بندہ بول رہا ہے، بقایا سارے اس کی محفل میں شریک موجود، کیا کہنے لگا کہ مسلمانوں کا خدا کیا ہو گیا؟ اور زکوٰۃ کا حکم آیا تھا نا کہ زکوٰۃ نکالو۔ اس بدماش نے کہا جی پہلے نماز تھی، پھر یہ تھا، پھر وہ، اب آ گیا کہ میرے راستے میں، معاذ اللہ اس نے یوں بولا کہ مجھے پیسے دو، معاذ اللہ۔ اب شہنشاہ صداقت جیسی ہستی ہو اور ایسے بدماش کی زبان سے جملے سنے پھر چپ کر جائے، ممکن نہیں تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا اور اسی یہودی کے منہ پہ تھپڑ رسید کر دیا۔ اے بے ایمان تو کہتا ہے اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا، اس سے اچھا جواب ہو ہی کیا سکتا ہے تیرے اس سوال کا؟ چلے گئے آپ، یہودی پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں، ابو بکر صدیق نے زیادتی کی ہے، آپ کے دوست نے فرمایا کیا ہوا؟ دیکھیں جی میرے منہ پہ تھپڑ رسید کیا اور اس کی علامت بھی بنی ہوئی ہے۔ زہر ایک اتنے بڑے عاشق رسول کا تھپڑ تھا، جتنا ایمان قوی اتنا اس معاملے پہ طاقت قوی، اور سرکار انہی کے بارے میں تو فرمائیں، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کی بات کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کا ایمان ترازو کے پلڑے میں رکھ دو، فرمایا ابو بکر صدیق کا اکیلے کا ایک پلڑے میں رکھ دو، فرمایا میرے صدیق کا ایمان پورے مسلمانوں کے ایمانوں سے قوی اور وزنی ہو جائے۔ تو تھپڑ بھی تو اسی ایمانی قوت کا تھا نا۔ یا رسول اللہ دیکھیں نشان پڑا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا کوئی جرم؟ ہم نے کوئی بات ہی نہیں کی، بس بیٹھا تھا، خام خواہ تھپڑ رسید کر دی۔ آپ کے شریعت میں اس کا جو حل ہے ہمیں آپ ابو بکر سے کر کے دیں۔ آپ نے ابو بکر صدیق شہنشاہ صداقت کو بلایا، آ گئے۔ اے صدیق یہ جرم عائد کرتے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں نے ہی تھپڑ مارا ہے، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میں نے ہی، لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ کہا ہی نہیں، ہم نے کچھ کہا ہی نہیں۔ جو اپنے باپ کو گستاخی رسول پہ معافی نہ دے، ابھی ابو قحافہ مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، ابو بکر صدیق نے باپ کو نہیں معاف کیا تھا اور رسول اللہ کی ذات کے بارے میں کلام کر رہا تھا وہ، تو یہودی جو اللہ کی شان میں بکے اس کو معافی کب مل سکتی تھی؟ یا رسول اللہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، کیا کہا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کا خدا کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوا، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ یہودی کہنے لگا جی میں نے یہ بات کی ہی نہیں ہے، اگر میں نے کی ہے تو آپ کی شریعت میں کتنے گواہ درکار ہیں؟ ابو بکر کو کہو گواہ پیش کریں۔ اب سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ حق یہی ہے جو ابو بکر کہہ رہے ہیں، لیکن جج کو، قاضی کو، مفتی کو، پنچایت کا فیصلہ کرنے والوں کو شریعت دی۔ فرمایا ابو بکر جانتے ضرور ہیں کہ تو حق پر ہے، لیکن اسلام میں فیصلہ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطنیت پہ فیصلے نہیں ہوتے۔ میں باطن کی دنیا میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن اب تجھے دو گواہ پیش،
عرض کی یا رسول اللہ سارے یہودی بیٹھے تھے تو میری گواہی کون دے گا؟ اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا. یہ گفتگو چل رہی تھی. یہ گفتگو عقائد پہ بندہ سچا ہو جائے تو گواہی بھلے رب کو بھی دینی پڑے تو دے دیتا ہے. گفتگو چل رہی تھی. سرکار فرمانا میں تو جانتا ہوں تو سچا ہے لیکن فیصلہ ہم نے کرنا ہے ظاہر شریعت پہ. دو گواہ لے. بس یہ بات تھی جناب جبریل امین نازل ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے اس سے انشاء صداقت کی جن کی سچائی کی گواہی رب دے جبریل قرآن میں کیا جائے. یہی آیت آئی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اب اس پہ غور کرنا. میں اپنی بات پوری کرنے کے لیے اب گرامر کی عرض کرنے چلوں. ایک جملہ بولنے والا فقط ایک تھا یہودیوں میں سے. بولنے والا ایک تھا بقایا سارے گستاخی کو. اور عربی میں جب کوئی ایک بولے اس کے لیے جملے لوٹانے پڑے تو قالا کے جملے لوٹائے جاتے ہیں. واحد کا صیغہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی بار آپ نے سنا رسول اللہ نے یوں فرمایا. رسول اللہ نے یوں. ایک بندہ یہودیوں کو خطاب کر رہا ہے. غور سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. علم صرف کی دنیا میں آپ سے یہ کلام کر رہا ہوں. جب تک یہ علم نہیں آتا انسان عربی زبان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. ریڑھ کی ہڈی جتنا یہ عربی زبان کو سمجھنے کی اہمیت رکھتا ہے علم صرف. اب عربی کا قاعدہ تھا ایک بول رہا تھا تو یوں قرآن نازل ہوتا لقد سمع اللہ قول الذی قال ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. دو جملے تبدیل ہو جاتے. اللہ زینا جمع کے لیے اور اللہ زی واحد کے لیے. اللہ زی ادھر اللہ زی نہیں. قالا ایک کے لیے قالو سب کے لیے. قرآن میں قالا نہ آیا جب گستاخی نقل کی جا رہی ہے. کیا آیا؟ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن. اللہ فرما رہے میں نے سنا ہے ان لوگوں کا کلام. ان قالو جنہوں نے کہا. جنہوں نے حالانکہ کہنے والا بقایا سارے سننے والے. قرآن کی روشنی میں ثابت ہو گیا اللہ نے قرآن نازل کر کے بتا دیا جو گستاخی کر رہا ہے خواہ وہ ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو ان کی محفل میں بیٹھنے والا گستاخی میں برابر کا شریک ہوتا ہے. اگر کسی مائی کے لال میں جرت ہے اس اصول کو ٹھکرانے کے لیے تو قالو کا جواب پیش کرے. کیوں آیا جہاں قالو؟ حالانکہ بولنے والا ایک تھا تو عربی کا قاعدہ قالا آنا چاہیے. کیا آنا چاہیے؟ قالا آنا چاہیے تھا کہ اس ایک یہودی نے یوں بکواس کی جبکہ رب نے کون سے جملے نازل کیے؟ قالو. ان سب نے یہ بکواس کی ہے. ان سب نے یہ بکواس کی ہے. معلوم ہوا ایسی محافل جن میں گستاخی رسول ہو آپ کی ازواج کی گستاخی ہو آپ کے اصحاب کی گستاخی ہو آپ کے اہل بیت اطہار کی گستاخی ہو آپ کی ملت کے اولیاء عظام کی گستاخی ہو ان میں جانے والا بھی اسی درجے کا مجرم ہے جس درجے کا سٹیج پہ بیٹھنے والا وہ گستاخ بھونکنے والا شخص جس درجے کا وہ گستاخ ہے اس کے کلام کو سننے والے بھی اسی درجے پہ گستاخ ہوتے ہیں. یہ قاعدہ کہاں سے ملا؟ قرآن سے اللہ نے دیا. جبریل آ گیا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے صدیق سچا ہے. صدیق کیا ہے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں. سرکار نے فرمایا کیا بات ہے صدیق تیری صداقت کی کہ رب تیری صداقت کی گواہیاں پیش کر رہا ہے اور قرآن بنا دیا قیامت تک کے دن کے لیے. غور کرو میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہے کسی بندے کی عام بندے کی اللہ کی طرف نسبت کریں تو ہر بندہ عام ہی ہے. عام بندے کی صداقت کی گواہی رب خود دے. کتنی بڑی شان ہے کتنی بڑی شان ہے. لیکن اس کے لیے ہوا کیا؟ معاملہ عقیدے پہ چلا تھا. کس پہ چلا تھا؟ عقیدہ مضبوط کیا رب نے صداقت کی گواہی پیش کر دی.
رب نے صداقت کی گواہی پیش کر دی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی گستاخوں سے ہمیشہ کے لیے دور رہ کر سرکار کی محبت والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ ایک مرتبہ ہم